آج یکم سفر المظفر بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آج اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی یکم سفر بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے نصیب کو چمکاتا ہوا خود دیکھے گا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک دن پڑھ لینے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بزرگ بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر فقیر محتاج جس گھر میں بھی ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر اور محتاج بھی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے وہ اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے۔ جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہو، قرضہ اتارنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آج یکم سفر بدھ کے دن آپ کو جب چاہے جس وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا ایک بار پڑھنا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیں گے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یہ رب کریم ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر کی 1 تاریخ بدھ کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، غربت میں کسی بھی حاجت کے لیے اللہ رب العزت کو اس کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں سفر کی 1 تاریخ بدھ کے دن یعنی ذوالجلال والاکرام پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رحمت اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے دیکھیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار دیا جائے گا، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن چیخ کر نکل جائے گی۔ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو بھی بندہ ہے وہ بھی آپ کے راستوں کی رکاوٹ میں کھڑا ہو، اللہ پاک اس کو نصیب و نابود کر دے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، انعام لینے کا وقت ہے، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعویذات کو گھول کر پانی میں پلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ ان سب کا انشاءاللہ توڑ ہو جائے گا۔ آج کا یہ خاص عمل سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق کی بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروبار کی بندشیں ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج بدھ کے دن سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے یکم صفر بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بلو بابوں کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں۔ اب آپ نے تیسری اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی آیات کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے، آسانی بھی ایسی کہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ ہی 1 بار کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، دل ہی دل میں آپ اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج یکم صفر کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے۔ آج اللہ پاک سے جی بھر کے مانگ لو، آج جو مانگو گے میرا اللہ دیتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ بتائے گئے عمل طریقے کے اس ترتیب سے پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت و وسعت کے اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کرے، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہمارے ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔